سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے جی، یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہا ہے ان کو جی۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث۔ لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا؟ سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے، یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے۔ تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو، تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں۔ عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں عام طور پر۔ صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ، فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں، تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو
شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے. لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے. بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول. تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے. جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے, اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی, مسائل کھڑے ہوں گے, تو وہ الگ بات ہے, وہ سو جائے. لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے, اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے. کچھ نہیں آپ کرتے, ایکسرسائز کر لیں اس وقت, صبح واک کر لیں جا کے, اچھی ہوا ہے, تازہ ہوا ملے گی آپ کو, جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے, پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا. تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اور دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا, اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں. تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی. تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے, اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے, کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں, دکانیں بند ہوتی ہیں. تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ, ٹھیک ہے, دکان نہ کھولیں, کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کو. کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا. لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا, دوست تو نہیں جاننے والے تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا, تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ. تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے, تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی. تو بہت سارے طریقے, انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں, اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے, کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو یہ وقت جو ہے نا, انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے, پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے. تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں, سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے. جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے, رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا, جواب اب مل رہا ہے ان کو. جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں, ترمذی کی حدیث ہے, امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے, لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے, اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا. تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے, لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے. تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا, لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے. اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی, فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے. تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں, یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں, اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی جہالت کی بات ہے. ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے. تو اور بعض کیا کرتے ہیں, ان کا معیار ایسا ہوتا ہے, اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے, وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے. اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے, یہ صحیح حدیث نہیں ہے, تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے, نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں, تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار, اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے, ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا, اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا, اسی ہڈی سے پوچھئے, بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے.
تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں. عام طور پر صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ، فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں، تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں. فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. یہ جو ارض ہے نا عربی میں یہ مؤنث ہے، تبھی اس کی صفت میت کے بجائے میتہ آئی ہے، میتہ، کیونکہ ارض کا لفظ عربی میں مؤنث ہے. فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، اور نکالا ہم نے اس زمین سے، حباً، دانے، غلے، کیونکہ اس میں جنس مراد ہے، ایک دانہ مراد نہیں ہے. جتنے بھی دانے ہوتے ہیں، چنے کی دال، ماش کی دال، گندم، جو، بہت سارے جس کو غلہ کہا جاتا ہے، تو ہم نے اس سے غلہ نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یہ اس غلے سے کھاتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت بیان کی ہے کہ خدا کے وجود کی، خدا کی طاقت اور قدرت کی، اللہ کی توحید کی، اور اس بات کی کہ اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. یہی قرآن کے ٹاپک ہے. قرآن کے جو ٹاپک ہے نا ان کو ان پوائنٹس میں بیان کیا جا سکتا ہے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی. نمبر 2، وہ بنانے والا ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ 2 3 نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. اور تیسری بات، اس نے تمہیں آزمائش کے لیے بنایا، لہذا حساب و کتاب ہے. یعنی تیسری بات میں 2 باتیں خود بخود آ گئی. تو میجر پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، مار کے ختم نہیں کرے. تو اس کو یہ طاقت ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکے. تو انہی باتوں کے گرد قرآن گھومتا ہے، کیونکہ یہ 3 نظریات ایسے ہیں اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی بالکل چینج ہو جائے گی، ہمارا لائف اسٹائل بالکل چینج ہو جائے گا. کافر میں اور مومن کی زندگی میں 180 ڈگری کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آج یہ فرق ختم ہو گیا، وجہ اس کی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. اب آپ دیکھو مردہ زمین کو کسی سائنسدان کو لے جاؤ جس نے یہ پروسیس نہ دیکھا ہو، درخت کے بننے کا پروسیس، اور بیل بوٹے نکلنے کا پروسیس، اور انگور پیدا ہونے کا، انار پیدا ہونے کا. ایک عام مٹی میں لے جا کے اس کو بولو کہ کیا اس مٹی میں کوئی ایسے سافٹ ویئر ہے کہ اگر اس کو پانی دیا جائے تو اس سے یہ چیزیں پیدا ہوں. ساری دنیا کے سارے سائنسدان کروڑوں سال بھی سوچتے رہیں گے نا، اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے کہ اس میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں، تو پھر اس کی لاجک تم بیان کرتے ہو کہ یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، ایسے ہوا. تو ایسے ہی انسان بھی پیدا اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے کیا ہے. پھر ہم اس کی لاجک تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ پروسیس ہوا کیسے. تو کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس پورے نظام کو ایک خاص سسٹم کے تحت بنانے والی، جوڑنے والی ذات، اس سسٹم میں اس سسٹم کو اس میں انسٹال کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یہ خود بخود انسٹالیشن نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ یہ مردہ زمین ہے. دیکھو کیسی بنجر زمین ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. احییناہا، ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں، حیات ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اخرجنا منہا حبا، اور کیسے طرح طرح کے غلے پیدا کرتے ہیں اس کے اندر سے. فمنہ یاکلون، اور وہ بیکار نہیں ہوتے بلکہ وہ ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے لیے وہ ضروری ہیں. تو اگر یہ کام سب خود بخود ہوتے نا تو اتنی زبردست اس میں مینجمنٹ نہ ہوتی، ربط نہ ہوتا. کائنات کا پورا نظام نا ایک مربوط چل رہا ہے. یہ مربوط ہونا ہی اس کی علامت ہے، یہ کسی نے کیا ہے. اب جیسے بارش کے نتیجے میں طرح طرح کے بیل بوٹے پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا، خود بخود ہوتا، تو یہ بیل بوٹے انسان کے لیے ضروری تھوڑی ہوتے. یہ تو ضروری ہے. اس کا مطلب یہ سب آپس میں لنک ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں آ رہا، اس کے بعد میں کیوں نہیں آ رہا ہے، اسی ٹائم پہ کیوں آ رہا ہے، اس کا مطلب ان کا آپس میں لنک ہے. تو کوئی خدا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس غلے سے یہ کھاتے بھی ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور غلے کے علاوہ بھی بہت کچھ پیدا ہوتا ہے، دالیں، جو، گندم، یہ سب چیزیں تو زندگی کے لیے ضروری ہیں. اس کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ کیا، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ،
اور اس زمین میں ہم ان کے لیے باغات پیدا کریں. جنت کا لفظ کو میں کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں. جن عربی میں چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. نون جہاں بھی آئے گا چیز کے معنی میں. جنون کہتے ہیں دیوانگی، یعنی عقل پہ گویا پردہ پڑ گیا، چھپ گئی ہے اس کی عقل. مجنون اسی کو کہتے ہیں. جن کو اس لیے کہتے ہیں چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی سے ہے جنت، وہ گھنے باغات جنہوں نے زمین کو ڈھانپ لیا ہو، چھپا دیا. تو عام باغیچے کو عربی میں حدیقہ بولتے ہیں. تھوڑا بڑا باغ ہوگا تو اس کو عربی میں بستان بولتے ہیں، اور بہت ہی گھنا گہرا باغ ہوگا تو اس کو عربی میں جنت کہتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور بنایا ہم نے اس زمین میں کھجور کے باغات. کتنے خوبصورت لگتے ہیں کھجوروں کے باغات. وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات پیدا کیے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، یہ بھی مینجمنٹ کی ایک بہترین مثال. یہ باغات پیدا کیے تو ان کو سیراب کرنے کے لیے دریا بھی جاری کر دیے پوری زمین پر. کہاں کہاں پانی برستا ہے، بہتا ہوا سمندروں میں آ کے گرتا ہے، اور وہ پھر ان دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، پوری زمین کو سیراب کرتے ہوئے. کیونکہ یہ بیل بوٹوں اور درختوں کے لیے، انگوروں کے لیے پانی ضروری ہے. تو پوری دنیا میں ہم نے زمین میں پانی کا انتظام کر لیا. تو یہ بھی ایک ربط ہے آپس میں، اور ربط بغیر کسی مینجمنٹ کے ہو نہیں سکتا، اور یعنی مینیجر کے ہو نہیں سکتا. مینجمنٹ کے لیے مینیجر کا ہونا ضروری ہے. فرمایا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کے پھل سے کھائیں، ان باغات کے پھلوں سے کھائیں. اس لیے ہم نے پانی جاری کیا زمین میں، تاکہ لوگوں کو عیش و عشرت کا سامان ہو، لوگوں کے لیے کھجور انگور کھانے کو ملے ان کو. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، فرمایا ان باغات کو، ان چیزوں کو، یہ ہو ضمیر واحد کی ضمیر ہے. تو جب یہ جمع کی طرف لوٹتی ہے نا، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا نا، غلوں کا بھی ذکر ہوا، باغات کا بھی ذکر ہوا، انگوروں کا بھی، کھجوروں کا بھی، یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کی طرف پلورل کی ضمیر لوٹنی چاہیے تھی. جو پروناؤن ہے وہ پلورل ہونا چاہیے، جمع کا ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہو ضمیر ایسے موقع پہ جب استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بتاویل کل واحد، یعنی ان میں سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ الگ الگ فوکس کر رہے ہیں، اس لیے ہو ضمیر لوٹائی ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے. یعنی جتنے غلے، ہر غلے کو اٹھا کے دیکھ لو، اور ہر دانے کو دیکھ لو. چنے کی دال کو دیکھو تو ہر دانے کو دیکھو، اور جو کو دیکھو تو ہر دانے کو دیکھو. انگور کو دیکھو تو ہر درخت کو، ہر شاخ کو، ہر پتے کو، ہر کھجور کے ہر پھل کو دیکھو. ہر ایک انگور کو دیکھو، انگوروں کی شاخوں کو دیکھو. تو ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو بھی ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے. کھا رہے ہیں سب، اور خدا کا انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنا ہے، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. تو ایسی چیز جب انسانوں کے ہاتھوں نے نہیں بنائی ہے، اور یہ خود بخود بن بھی نہیں سکتی، اتنی خوبصورت چیزیں، اتنی ذائقے دار اور اتنی منرل سے بھرپور، وائٹامن سے بھرپور اور لذت سے بھرپور چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. تو یقیناً بنانے والا کوئی اور ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں سے، ان کے ہاتھوں نے ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں بنایا. افلا یشکرون، تو یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ بنانے والے کے وجود کو کیوں نہیں مانتے، اور اس کی مان کے چلتے کیوں نہیں ہے، اس کے پیغمبروں کے آرڈرز کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ اپنی قدرت کی ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بہت زبردست آیت ہے یہ. اللہ کے وجود، اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید. میں کہتا ہوں اس کے بعد بھی کوئی ڈاروین کی تھیوری کو مانتا ہے نا، اور یہ کہتا ہے یہ کائنات خود بخود بنی ہے، بہت بڑا بے وقوف. کیوں؟ قرآن کہہ رہے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتی ہے. وہ شرک کے عیب سے بھی پاک ہے، اور عاجزی کے عیب سے بھی پاک ہے، کمزوری کے عیب سے بھی پاک ہے. کون سی ذات؟ خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، نر مادہ سسٹم بنایا. اب دیکھیں الیکٹران پروٹون پر بھی پازیٹیو نیگیٹو چارج ہوتا ہے، یہ بھی جوڑے ہیں. پوری کائنات کا نظام جوڑوں پہ چل رہا ہے، پیئرنگ پہ چل رہا ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. یعنی زمین کو سورج کھینچ رہا ہے اپنی طرف نا، سورج پہ پازیٹیو ہے، زمین پہ اس لحاظ سے، یہ میری اپنی تعبیر ہے، آپ کو ایسا نہ ہو کہ سائنسدان جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ میری اپنی تعبیر ہے. زمین کو سورج اپنی گرد کھینچ رہا ہے، زمین میں فرض کر لیتے ہیں نیگیٹو چارج. کتنا بیلنس ہے اس میں. اگر یہ پازیٹیو نیگیٹو نہ ہوتے تو زمین سورج کی جو دسترس ہے اس سے باہر نکل جاتی. پوری کائنات کو نا اسی سسٹم کے تحت اللہ نے جوڑا ہوا ہے. یعنی بے جان چیزوں میں بھی نر مادہ کا اور پیئرنگ کا سسٹم ہے، جاندار چیزوں میں بھی ہے. تو ان پیئرنگ والے سسٹم میں ایک بیلنس قائم رکھنا، جس کی وجہ سے
کائنات کا توازن برقرار رہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہوا۔ دیکھیں اگر ڈارون کی تھیوری کو مان لیا جائے نا یہ خود بخود ہوا ہے، تو ایک جنس وجود میں آنی چاہیے تھی نا۔ یہ کیا بات ہے، مرد الگ وجود میں آ رہا ہے، عورت الگ وجود میں آ رہی ہے، اور دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھ رہی ہے، اور دونوں کے ملاپ کا مقصد نسل بڑھانا نہیں ہوتا، اپنی خواہش پوری کرنا ہوتا ہے، اور اس خواہش پوری کروا کے فطرت نسل میں اضافہ کروا رہی ہے۔ تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ بھئی یہ جوڑوں کا جو نظام رکھا ہے، پیئرنگ کا جو نظام رکھا ہے، یہ آٹومیٹیکلی اتنا خوبصورت نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، ان چیزوں کے بھی جن کو زمین اگاتی ہے، یعنی پودوں میں بھی یہ سسٹم ہے۔ عرب تو صرف ایک کھجوروں میں جانتے تھے کہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، باقی کا تو ان کو نہیں پتا تھا، یہ تو بعد میں سائنس نے دریافت کی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں زمین جو چیزوں کو اگاتی ہے، ان پودوں میں پھولوں میں بھی نر مادہ کا نظام ہے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، خود انسانوں میں بھی نر مادہ کا نظام ہے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو، تم سمجھتے ہو یہ پیئرنگ کے تحت نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جوڑوں کا ایک نظام رکھا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی رات ہے، نسلخ منہ النہار، ہم دن کو اس سے کھینچ لیتے ہیں۔ دیکھیں سلخ عربی میں کہتے ہیں کھال ادھیڑنا، جیسے جانور کی بکری کی جب کھال ادھاڑی جاتی کھینچی جاتی ہے نا ایسے، تو اس کو سلخ کہا جاتا ہے۔ بکرا یا ہم جب ذبح کرتے ہیں دمبا وغیرہ تو ایسا کر کے اس کی کھال اتاری جاتی ہے۔ یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، کھال جو ہے گوشت کو چھپا کے رکھتی ہے، گوشت کو اور اندر کی ساری چیزوں کو ہماری اسکن نے چھپایا ہوا ہوتا ہے، تو ہم جب اسکن کو ایسے ادھیڑتے ہیں تو اندر کی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اصل اس کائنات میں اندھیرا ہے، اگر یہ خود بخود ہوتا نا سب کچھ تو روشنی نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے اس پوری کائنات میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی طاقت اور قدرت سے ہم نے ستاروں میں سیاروں میں روشنی پیدا کی، انسان کے لیے تو سورج میں روشنی پیدا کی، تو یہ ایک انرجی ہے جو ہم نے پیدا کی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی۔ ہم اس روشنی کو کیا کرتے ہیں، اصل میں اندھیرا ہے، اندھیرے کے اوپر ہم نے روشنی کی کھال چڑھائی ہوئی ہے سورج کے ذریعے، تو ہم اس کھال کو جب ادھیڑتے ہیں نا، تو جیسے جیسے ادھیڑتے ہیں تو جو اس کائنات میں اصل ہے اندھیرا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اچانک یہ اظلم یظلم، اظلامن کا معنی اندھیرے میں ہو جانا، فَإِذَا هُمْ، اچانک یہ لوگ مظلمون بالکل اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ یہ اچانک کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لائٹ کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے اس کائنات میں اصل روشنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایسے اس روشنی کی کھال کو ادھیڑتے ہیں نا، اور دیکھیں ادھیڑنے میں یہ بھی بلاغت ہے کہ جب ہم جانور کی کھال کو ادھیڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یوں کر کے کھال اسکن اٹھا کے ہم نے یوں پھینک دی اور اچانک ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں، بلکہ آہستہ 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 کھال اترتی ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ جانور کا اندر کا سارا حصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو اس کا اصل تھا، جس کے اوپر اللہ نے کھال ڈال کے چھپایا ہوا تھا۔ تو یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ ادھیڑتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ ادھیڑتے ہیں۔ سورج جب 12 بجے بالکل سر پہ ہوتا ہے تو آہستہ 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 اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے، اور جو ہے اس کھال کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد اچانک ہم سب کے سب بالکل اندھیرے میں۔ تو یہاں اچانک کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام سڈنلی ہوتا ہے، اچانک کا مطلب یہ بتانا ہے کہ جو کام توقع کے خلاف ہوتا ہے نا اس کو بھی اچانک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تو ایسا لگ رہا تھا روشنی دیکھ کر کہ گھپ اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم صبح شام چونکہ اندھیرے دیکھ رہے ہیں نا اس لیے مان لیتے ہیں، ورنہ نیا آدمی جب آئے نا جس نے کبھی زندگی میں یہ دھوپ اندھیرے اور دیکھے نہ ہو، کوئی ایسا اچانک کوئی پیدا ہو کے آ جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ عقل دے دیں تو اس روشنی کو دیکھ کر کہے کہ اندھیرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں جب اس روشنی کو کھینچ لیتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے جس کی تمہیں توقع نہیں تھی، اور پتہ چل جاتا ہے اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، یہ روشنی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہوئی۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، پھر اللہ ایک اور قدرت بیان کرتے ہیں، سورج چلا جا رہا ہے لِمُسْتَقَرٍّ، ایک ایسے ٹھکانے کی طرف، لہا جو اللہ نے اس کے لیے بنایا، یعنی چلتا ہی چلا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ آگے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھکانہ گول ہے، کیونکہ کلن فی فلکن، ایک فلک دائرے کو بولتے ہیں، یسبحون، تیر رہے ہیں، تو سورج کا ایک ٹھکانہ ہے، وہ جاتا ہے وہاں سے پھر واپس ٹرن مارتا ہے، پھر جاتا ہے وہاں سے ٹرن مارتا ہے۔ اب اس میں پتہ نہیں اربوں سال لگیں، خربوں سال لگیں، کروڑوں سال لگیں، لاکھوں سال لگیں، یہ آپ سائنسدانوں سے پوچھیں، لیکن اللہ نے بیان کر دیا کہ سورج بھی چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ ذالک تقدیر، یہ مینجمنٹ ہے، اندازہ ہے، العزیز، زبردست غالب کی طرف سے۔ عزیز کا مطلب جو ہر چیز پر غالب ہے، طاقت اور قدرت والا، العلیم،
اور اس کا علم بھی کامل. بار بار میں بتاتا ہوں کہ جو بھی معبود ہو، حقیقی معبود، اس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے. ایک اس کی قدرت کامل ہو، ایک اس کی نالج کامل. اس کو بادشاہ بنایا جا سکتا ہے، اسی کو حاکم بنایا جائے. کمزور حاکم حکومت نہیں چلا سکتا، یا وہ حاکم جو طاقتور ہو لیکن نالج ہی نہ ہو کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، وہ بھی ملک کا بیڑا غرق کر دے. افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے ہماری جو حکومتیں آتی ہیں نہ ان کے پاس پوری نالج ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. دونوں عیب ہوتے ہیں، تبھی ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. خیر، تو حاکم جو حقیقی معنوں میں قابل اطاعت ہوتا ہے، اس کی پاور بھی، طاقت بھی کامل ہونی چاہیے تاکہ دو فیصلہ کرے اس پر عمل بھی کروا سکے، اور اس کا علم بھی کامل ہو تاکہ فیصلہ بھی صحیح کرے. تو اللہ کہتے ہیں بھائی یہ سورج کی زبردست مینجمنٹ کہ چلا جا رہا ہے، اور دن رات کا آنا جانا، اور یہ انگوروں اور کھجوروں کا پیدا ہونا، یہ مینجمنٹ ہے. اور مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی، خود بخود نہیں ہوتا. اور مینجمنٹ بھی اس ذات کی ہے جو بہت طاقتور ہے اور جس کو ہر چیز کا علم ہے. ناقص علم کے ساتھ بھی اتنی خوبصورت مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ، یعنی تین چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. تقدیر میں مینجمنٹ ہے جو مینیجر کے بغیر ہو نہیں سکتی، یعنی اس میں اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ طاقتور بھی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ علم والا بھی ہے. تین چیزیں اس آیت میں ثابت ہوئی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. ایک اور مینجمنٹ کی بہترین مثال، چاند کو دیکھو، قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے اندازہ لگا دیا ہے اس کی منزلوں کا. اندازے کا مطلب اس کی منزلوں میں بھی ایک مینجمنٹ. ہزاروں سال سے آپ دیکھیں چاند باریک، پھر تھوڑا موٹا ہوتا ہے، پھر تھوڑا موٹا ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہوتے 14ویں کا چاند. یعنی اسی جو زمین کے گرد اللہ نے چکر رکھے ہیں وہ اتنے خوبصورت انداز سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے کہ سورج کی روشنی جب اس پہ پڑتی ہے تو پہلے دن ایسے پڑتی ہے ہمیں کھجور کی ٹہنی جیسا نظر آتا ہے، پھر ایسا تھوڑا سا اس کو اللہ سرکا دیتے ہیں کہ سورج کی روشنی تھوڑی زیادہ پڑتی ہے، پھر زیادہ، پھر ایک دن آتا ہے 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، یعنی پوری سورج کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ گھٹنا شروع. یہ بھی تو کہ جو اللہ نے منزلیں طے کر دی ہیں. منزل کا مطلب، منزل کہتے ہیں ٹھکانوں کو، یعنی جہاں ہم جب بھی ہم سفر کرتے ہیں نا تو اصل میں نزول سے نکلا، یہ نزل ینزل نزولا، نازل ہونا، تو منزل نازل ہونے کی جگہ. تو اسٹیپ جو ہوتے ہیں نا، مختلف اسٹیپ جو ہم سفر میں بیچ میں کہیں بھی اسٹے کرتے ہیں اس کو منزل کہا جاتا ہے. تو یہاں منزل سے مراد ہے چاند کے جو مختلف اسٹیپس ہیں. پہلے دن باریک، دوسرے دن تھوڑا موٹا، تیسرے دن اور موٹا، ہوتے ہوتے 14ویں کا چاند، پھر گھٹنا شروع. تو یہ ہر اسٹیپ کو اللہ تعالیٰ نے منزل سے تعبیر کیا ہے. گویا چاند کی یہ منزلیں ہیں کہ یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا، پھر پورا 14ویں کا چاند ہو کے دوبارہ گھٹنا شروع ہو گیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منزل سے تعبیر کیا ہے. فرمایا یہ منزلوں کا بھی ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے، ایک مینجمنٹ ہے اس کی. حتی عادا، یہاں تک کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوٹ آتا ہے کل عرجون، ایک کھجور کی ٹہنی کی طرح، القدیم جو پرانی ہے. 14ویں کا چاند چمکتا ہوا، ہوتے ہوتے سکڑتا ہوا، ایسے باریک کھجور کی ٹہنی کی طرح سکڑ جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہ سورج اس کے لائق ہے یہ، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑ. یہاں چاند کو جا پکڑنے کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ سورج چاند سے ٹکراتا نہیں، یعنی کیونکہ آگے آ رہا ہے ہر ایک اپنے دائرے میں. تو یہ سیارے، یہ سورج اور چاند تو ایک مثال ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ستاروں سیاروں کا ایسا خوبصورت نظام ہے کہ ان میں سے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، یعنی سب اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں. اتنے بڑے سسٹم میں جو ہے نا اللہ نے ہر ایک کا مدار بنا دیا. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ فزیکلی ٹکراتا نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ چاند کا جو اللہ نے ٹائم متعین کیا ہوا ہے نا، جس کے حساب سے وہ بڑھ کے 14ویں کا چاند بنتا ہے، پھر گھٹتا ہے، یہ سارا رات کا ٹائم ہے. اگر سورج رات کو نکلنا شروع ہو جائے نا تو چاند کی ساری سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. تو سورج چاند کے نظام کو نہیں چھیڑتا ہے. وہ چاند کا اپنا جو اللہ نے نظام بنا دیا ہے نا، یہ گھٹتے ہوئے بڑھے گا اور بڑھتے ہوئے کم ہوگا. اس سسٹم میں سورج اپنے ٹریک سے ہٹ کے دخل اندازی نہیں کرتا ہے. سورج کا اپنا کام ہے، چاند کا اپنا کام ہے، دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ آفس میں آپ نے کسی کو ایک کام لگا دیا، ملازمین میں ہوتا ہے نا، کسی کو دوسرا کام ہو، وہ دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے کام میں کر رہا ہو، تو سارا آفس کا سسٹم ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس نظام میں اور اپنے دفتر میں جن لوگوں کے ذمہ جو کام لگایا ہے نا، کوئی دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا، سارے تمیز سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج ایسا نہیں ہے کہ اس کے مناسب ہو، یعنی اس کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اس میں اتنی جرت ہی نہیں ہے
یہ قرآن کی بلاغت ہے، یعنی سمجھانے کا انداز ہے کہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولللیل، اور نہ رات میں یہ مجال ہے، سابق النہار، کہ وہ دن پہ سبقت کرے، دن کے ٹائم میں رات آ جائے، رات کے ٹائم میں دن آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کلن، یہ سب کے سب، فی فلکن، ایک دائرے میں، یسبحون، تیرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تیرنا تو پانی میں ہوتا ہے نا، تو مراد یہاں پر یہ کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بالکل جیسے ہم جب تیرتے ہیں نا، یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، مراد تیرنا نہیں ہے، ظاہر یہ تیر تو نہیں رہے تو چل رہے ہیں، لیکن جب ہم چلتے ہیں، تیرتے ہیں تو رکاوٹ نہیں آتی اور ایک فریکوینسی کے ساتھ چلتے چلے جاتے، تو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر سورج اور چاند چل رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں جھٹکے آتے ہیں، بالکل ایک فریکوینسی کے ساتھ ہی اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو اٹھایا ہے، ان کی اولادوں کو اٹھایا ہے، فی الفلک، کشتیوں میں، المشحون، بھری ہوئی۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، حضرت نے بیان کیا، ایک تو یہ کہ نوح علیہ السلام کی جو، آدم علیہ السلام کی جو ذریت تھی، نوح علیہ السلام، اللہ نے ان کو کشتی میں سوار کیا، تو سوار کر کے اللہ نے انسانیت کو بچا لیا، ورنہ سب تباہ ہو جاتا۔ لیکن راجح تفسیر یہی ہے کہ عرب میں ظاہر ہے بوڑھے لوگ گھروں میں رہتے ہیں، بچے کمانے کے لیے، اولادیں کمانے کے لیے سمندری جہازوں میں جاتے ہیں، یہ راجح تفسیر۔ تو اس لیے اللہ نے ذریت کا ذکر کیا کہ ہماری ذریت ہی اکثر جہازوں میں سفر کرتی ہے اور کما کے لاتی ہے اور پورے پورے خاندان کو پالتی ہے۔ تو اللہ نے اس کو بھی نعمت کے طور پہ ذکر کیا کہ ان کی اولادیں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا مسلمان ہوں، دیکھو ان کی اولادوں کو ہم بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کرتے ہیں۔ بھری ہوئی کشتیاں یہ بتانے کے لیے کہ سامان سے بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ کشتی۔ دیکھیں کشتی کا اطلاق عربی میں سمندری جہازوں پر بھی ہوتا ہے، بڑی کشتی ہو تو اس کو ہم شپ کہہ دیتے ہیں، چھوٹی کی تو اس کو ہم کشتی کہہ دیتے ہیں، لیکن فلک کے مفہوم میں سب داخل ہے، جو بھی سمندر پہ تیرنے والی چیز۔ تو اللہ کہتے ہیں یعنی اتنا ویٹ اٹھا کے وہ جہاز چلتا ہے یا وہ کشتی چلتی ہے، حالانکہ پانی کا کام تو ڈبونا ہے، ہلکی چیز ہے پانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو لے کر بھی وہ ڈوبتی نہیں ہے، تاکہ انسانوں کا رزق جڑا رہے سمندر سے اور لوگ ٹریولنگ کر سکیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکیں اور لوگوں کو سستی چیزیں مل سکیں، کیونکہ سمندری تجارت کے ذریعے آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے اور اس میں آپ کو پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، چیزیں یعنی جو موومنٹ ہے نا وہ آپ کی آسان ہوتی ہے، پانی اس کو دھکیل دیتا ہے، آپ کو چیزوں کو دھکیلنے کے لیے زیادہ انرجی نہیں چاہیے ہوتی۔ تو یہ یعنی طے شدہ بات ہے کہ اگر سمندری جہازوں کے ذریعے تجارت نہ ہوتی تو لوگ جس طرح آج خوشحالی میں ہیں وہ نہ ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم ان کی اولادوں کو بھری کشتیوں میں سوار کرتے ہیں اور پھر یہ دنیا میں سفر کرتے ہیں، پیسہ کما کے لاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم نے بنایا ہے انسانوں کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ، انہی کشتیوں جیسی اور بھی چیزیں، ما یرکبون، جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ان جیسی چیزیں؟ جیسے کشتی ہی ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں چل سکتی، تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سی ہم نے سواریاں اور بھی ایسی بنائی ہیں جو خاص ٹریک ہی پر چل سکتی ہیں، جیسے عربوں میں اونٹ، اس کو باقاعدہ سمندری جہاز کہا جاتا تھا، یعنی اس جیسے ہم نے سواریاں اور بھی بنائی ہیں۔ سمندر کی کشتی ہے، سمندر کی سواری تو کشتی ہے، اور ریگستان کی سواری ہے اونٹ۔ تو زیادہ تر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے اونٹ، کہ جیسے پانی میں کشتی کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا تو اللہ نے کشتیاں پیدا کر دی ہیں تاکہ پانی میں سفر کر سکو تم، اسی طرح ریگستانوں میں اونٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے انہی جیسے اونٹ بھی پیدا کر دی۔ یعنی انہی جیسے کا مطلب یہ تشبیہ ہر چیز میں نہیں ہے، تشبیہ اس میں ہے کہ خاص جگہوں کے لیے سوٹیبل سواری، تو پانی کے لیے سوٹیبل سواری وہ سمندری جہاز ہی ہیں، یہ کشتیاں ہی ہیں، اور ریگستان کے لیے سوٹیبل سواری اس دور میں اونٹ ہی تھے، اس کے بغیر تجارت ممکن نہیں تھی ان کے لیے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو تمہیں اس پانی میں غرق کر، سمندری جہازوں میں سفر کرتے ہو، کیوں میں سفر کرتے ہو، ہم چاہیں تو سمندر کو حکم دے وہ تمہیں ڈبو دے، ہلاک کر دے۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی فریاد رسی، چیخ کو کہتے ہیں جس میں ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے پکارا جائے، کوئی پکار کا جواب نہیں ہوگا، یعنی یہاں مراد ہے فریاد رسی کا جواب، تو فریاد رسی جواب ہی کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری فریاد کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کو بچایا جا سکتا ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے ایک رحمت ہے کہ ہم جہازوں کو تباہ نہیں کرتے، کشتیوں کو گزارنے دیتے ہیں سمندروں سے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں اور لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے سمندروں کا سفر طے کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ چاہے تو ان کو ان سمندروں میں ڈبو سکتا ہے، لیکن الا رحمتا منا، مگر یہ ہماری رحمت ہے جو ہم ڈبوتے نہیں ہیں۔ ومتاعا الی حین،
اور ایک خاص وقت تک انسانوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھا ہے، اس لیے اللہ ڈبوتا نہیں ہے، ورنہ انسان کے اعمال ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آرام سے سفر کرنے۔ آج سمندری جہازوں میں بھی بہت زنا ہوتا ہے، شرابیں چلتی ہیں، وہاں بھی ڈر نہیں لگتا کہ ذرا سا اللہ پانی کو حکم دے تو انسان کو کیا اوقات رہے، کیسی چیخو پکار ہو جاتی ہے جب کشتیاں ڈوبتی ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک متعین وقت کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اب جب ڈرانے کی بات آئی ہے نا کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ نافرمان لوگ جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں ہم چاہیں تو غرق بھی کر سکتے ہیں، تو جب ان سے کو ڈراوے کی بات ہوتی ہے نا تو پھر کیا کرتے ہیں یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے۔ سامنے کا مطلب کیا، کے بارے میں امکان ہے کہ ابھی آ جائے، جیسے سمندر میں تم سفر کرتے ہو، امکان ہے کہ اللہ تمہیں ابھی ڈبو دے۔ جہازوں میں جب ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہو امکان ہے کہ یہ کریش ہو جائے۔ ٹرینوں میں جب سفر کرتے ہو امکان ہے کہ ٹریک سے نکل آئے وہ ٹرین اور یا ٹکرا جائے۔ بسوں میں جب سفر کرتے ہو امکان ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب بھی ان کو ممکنہ عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ما بین ایدیکم کا مطلب جو تمہارے سامنے آ سکتا ہے، یعنی ابھی ہو سکتا ہے، وما خلفکم یا بعد میں، خلف کہتے ہیں بعد میں، یا فیوچر میں کوئی عذاب آ سکتا ہے، جب ان کو ایسے کسی عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو لعلکم ترحمون، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو آگے ہوتا کیا ہے، یہ جزا محذوف ہے، یہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس اپنے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو یہ اس سے اعراض ہی کر رہے ہو۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ عذاب سے ڈرو، ابھی بھی عذاب آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، ڈرو اس لیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اللہ کہتے ہیں لیکن ان کی حالت کیا ہے کہ جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو ڈرتے نہیں ہیں، اعراض کر۔ نشانی کا مطلب کیا ہے، بہت سے عذاب اللہ دنیا میں دکھا رہے ہوتے ہیں، بہت سے جہاز سمندروں میں ڈوبتے ہیں، جہاز ہواؤں میں کریش ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، الٹا اعراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یعنی ہٹ دھرمی کی اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں کافر کی۔ ایک مثال تو اللہ نے یہ دی کہ دنیا کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتا، ایک اور بہترین مثال دی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی کامن ہیں کہ جن کو ہر شخص اچھائی سمجھتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم ہو۔ چلیں اس میں تو اختلاف ہو گیا نا کہ اسلام برحق ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، اس میں تو یہ جھگڑا ڈال رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں مستحسن سمجھی جاتی ہے۔ مستحسن کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کہتی ہے یہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ کافر اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم ہے کہ وہ کام جو پوری دنیا میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کی ترغیب دینا شروع کر دے تو یہ اس پہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ضدی لوگوں سے ایمان کی کیا توقع کی جا سکتی؟ مثال کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلانا پوری دنیا میں ایک مسلم ہے، آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں، ہندو بھی تعریف کرے گا آپ کی، سکھ بھی تعریف کرے گا، عیسائی بھی تعریف کرے گا اور مسلمان بھی تعریف کریں گے، پوری دنیا کہے گی بھائی یہ آپ نے اچھا کام کیا، غریب کی آپ نے فریاد رسی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ جو مشرکین مکہ ہیں خاص طور پر، چونکہ انہی کا خطاب ہے، ان کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ خود بھی سخاوت کو اچھا سمجھتے ہیں۔ عرب میں مشرکین مکہ مشرک ہونے کے باوجود ان کی سخاوت بڑی مشہور تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں جب کوئی مسلمان ان کو آرڈر دے دے نا کہ تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، فلاں غریب ہے علاقے میں، تم ذرا اس کا خیال کرو، تو اسلام سے دشمنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایسے موقع پہ یہ اسلام پہ اعتراض کرنا شروع، اور یہ کہتے ہیں کہ تم تو خدا کے وجود کے قائل ہو نا، تو اپنے اللہ سے بول دو نا خود ہی کھلا دے، ہمیں کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کھلائیں۔ یہ بالکل وہی اعتراض ہے جو آج ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے، مسلمان کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، تو دنیا میں اتنی غربت کیوں ہے؟ یعنی ہم اگر غریب کو کھلائیں گے بھی تو ہم ایز اے انسانیت کھلائیں گے، اللہ کے کہنے سے کیوں کھلائیں گے؟ اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا؟ یعنی یہ طنز کیا جاتا ہے اللہ کا انکار کرنے کے لیے یا اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے، اور یہ بالکل وہی طنز ہے جو آج بھی مختلف اندازوں سے ملحد لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا، صرف اعتراض نقل کی، اس لیے کہ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ بھئی یہ دنیا دارالامتحان ہے، اگر اللہ نہیں کھلا رہا تو اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میری مخلوق کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ دنیا میں کچھ لوگ خوشحال رہیں گے، کچھ غریب رہیں گے، انسانوں کا کام ان غریبوں کا خیال کرنا ہے۔
اللہ کرے نہ کرے وہ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ آخرت میں اللہ خود دیکھ لے گا کہ میں نے کس کو کیا بدلہ دینا ہے۔ تو اگر اللہ نے غربت ہی ختم کرنی تھی تو پھر مالداروں کا امتحان کیسے ہوتا؟ تو یہ جواب بہت آسان تھا، لیکن قرآن نے یہ جواب دیا نہیں، اس لیے کہ بالکل ہی واضح جواب ہے۔ تو قرآن ان کی ہٹ دھرمی بیان کر رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ جو رزقکم اللہ ہے نا، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ ملحد اور ایتھیس وہ بھی غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس دولت زیادہ ہے تو ایز اے انسانیت میں کا خیال کروں گا، اور یہ ایک اچھی عادت ہے، انسانوں کو خیال کرنا چاہیے۔ جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ میرے پاس میری دولت میری ہے ہی نہیں، یہ مجھ پہ اللہ نے احسان کیا ہے، اور اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی سے دولت چھین لیتا ہے۔ جس کو زیادہ دیتا ہے اس کی آزمائش ہے کہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے غریبوں کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ لہذا جب وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں تو ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، کہتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے ہمیں یہ دولت بھیک میں ملی ہے تو ہماری کون سی اپنی ہے، تو اگر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے فلاں کو کھلاؤ تو ہم کھلا دیں گے۔ جیسے سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا نا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ایمان والے لوگ غریبوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اپنے لیے تھوڑی کھلا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مال دیا ہے اور حکم دیا ہے، تو جس نے دیا ہے اسی کا دیا ہوا مال تمہیں ہم کھلا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ایک کافر کے انسانیت کی خدمت کرنے میں اور ایک مسلمان کے انسانیت کی خدمت کرنے میں، مومن کے انسانیت کی خدمت کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کافر کھلاتے ہیں غریبوں کو، لیکن ان سے کہا جاتا ہے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے یہ اللہ نے دیا ہے تو اب اللہ کہہ رہا ہے کھلاؤ، ایسے موقع پہ جب وہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ کھلائیں گے اپنی اس پہ انسانیت کے طور پہ، وہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے، ان کو اللہ سے کیا لینا دینا۔ تو جب کوئی مسلمان ان سے کہتا ہے نا کہ بھائی فلاں علاقے میں فلاں بھوکا ہے، تمہیں اللہ نے دولت دی، اگرچہ تم کافر ہو لیکن بہرحال اللہ کو تو مانتے ہو یا ماننا چاہیے تمہیں اللہ کو، اور یہ رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو تم اس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے فلاں کو کھانا کھلاؤ۔ چونکہ اللہ بیچ میں آ گیا نا تو اب یہ مذاق اڑاتے ہیں، کیا کہتے ہیں قالوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعما قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم، کیا ہم کھانا کھلائیں، من ان لوگوں کو لو یشاء اللہ اطعما، اللہ چاہے تو خود ہی کھلا دے ان کو، تو ایسے لوگوں کو ہم کیوں کھلائیں بھائی؟ تو کھانا کھلانے کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھانا کھلانے کے کافر منکر ہے، اور وہ آج بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھلا اللہ خود ہی کھلا دے نا، یعنی تمہارا اللہ گیا کہاں پھر؟ کیوں اللہ اللہ کرتے ہو اور کیوں بار بار یہ کہتے ہو کہ اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے؟ تو مطلب اللہ کو ڈکشنری سے نکالو، ایز اے انسانیت ہم کھلائیں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں کھلائیں۔ تو یہ آج بھی یہ بیماری متکبرین میں اور ملحدین میں پائی جاتی ہے۔ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ بھئی کیا مسلمان کسی کافر کو نیکی کی ترغیب دے سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے، تو مسلمان کیوں مشرکین مکہ کو یا اس زمانے کے جو ایتھیس اور ملحد تھے جو خدا کے منکر تھے ان کو جا کے کیوں ترغیب دیتے تھے کہ جو رزق تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیکی کی ترغیب کافر کو بھی دی جا سکتی، کچھ نیکیاں پوری دنیا میں کامن ہیں، تو اگرچہ اس میں کافر کو ثواب نہیں ملے گا لیکن مسلمان کو تو ثواب ملے گا نا کہ وہ کسی غریب کا پیٹ بھرنے کا سبب بنائے۔ یعنی میں اگر کسی کافر کو ترغیب دیتا ہوں کہ اس غریب کا پیٹ بھر دو اور کافر پیٹ بھر لے، تو کافر کو ثواب ملے نہ ملے مجھے تو ثواب مل گیا نا کہ میں اس غریب کا پیٹ بھرنے کا سبب بنا۔ تو اس سینس میں کافر کو بھی انسانیت کی اور احسانات کی اور نیکی کی ترغیب دی جائے گی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب آپ اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو وہ بہت دفعہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اس موقع پر مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کیا کرتے تھے، اور ملحدین جو تھے وہ تو اللہ کو مانتے ہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی ہوئی گمراہی میں، یعنی کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے، تم اللہ کو بھی مانتے ہو اور یہ بھی بولتے ہو کہ اللہ روزی دیتا ہے اور اللہ غریبوں کو کھلانے سے ہوتا ہے، تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، اس لیے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ اگر اللہ ہے یا اللہ ہمیں روزی دیتا ہے تو ان کو بھی دے دینا اللہ، تو اللہ کو غریبوں کا اتنا خیال کیوں ہے؟ خود ہی کیوں نہیں خیال کر لیتا؟ خود ہی ظلم دنیا سے ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ خود ہی غریبوں کا پیٹ کیوں نہیں بھر دیتا؟ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ کھلاؤ ان کو؟ خود ہی کر لے، یعنی ہم اگر کریں گے تو خود سے کریں گے، اللہ کے کہنے سے نہیں۔ یہ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ملحدین کے کمنٹس ہوتے ہیں میرے بیانات میں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہے دنیا سے ظلم ختم کرنے پر میں کامیاب نہیں ہو سکا، معاذ اللہ، دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ناکام ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں
یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی جب ان کو ڈرایا جاتا ہے نا کہ اس طرح کی باتوں سے اللہ کا عذاب ہے، اللہ غضبناک ہوگا، تو پھر وہی پرانا اشکال کہ کب ہوگا یہ وعدہ بھائی اگر تم سچے ہو، قیامت کا ٹائم بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ما ینظرون، نہیں یہ لوگ انتظار کر رہے، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک زوردار آواز کا، تأخذہم، یہ آواز ان کو جا پکڑے گی، وہم یخصمون، اور یہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یخصمون اصل میں تھا یختصم، کیا مطلب؟ جھگڑ رہے ہوں گے کہ دو مطلب، یعنی قیامت کا جو پہلا سور پھونکا جائے گا لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، کیا مطلب؟ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہوں گے قیامت آئے گی، کچھ کہہ رہے ہوں گے قیامت نہیں آئے گی، یعنی یہ پھڈا اس وقت بھی ہو رہا ہوگا، اور اسی جھگڑے میں اچانک سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور دوسرا جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روز مرہ کے معمولات میں جھگڑ رہے ہوں گے، جیسے دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی پیسوں کے لین دین کے جھگڑے چل رہے ہیں، گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی روز مرہ کی زندگی میں جس کو اللہ نے جھگڑوں سے تعبیر کیا اس میں لوگ مشغول ہوں گے، یعنی اصل مقصد یہ بتانے کا ہے کہ قیامت سے بالکل غافل ہوں گے اور اچانک وہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ فلا یستطیعون توصیۃ، پس یہ استطاعت نہیں رکھیں گے وصیت کی، وصا یوصی توصیۃ، وصیت کرنا، یعنی کوئی وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ۔ یہ نفخہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن مراد اس سے مستقبل ہے، یہ بات بھی کئی بار آ چکی ہے کہ بہت دفعہ فیوچر کو پاسٹ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ عمل یقینی ہے، کیونکہ پاسٹ چینج نہیں ہو سکتا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، من بعثنا، کس نے ہمیں زندہ کیا، اٹھایا، بعثا کا معنی اٹھایا، من مرقدنا، ہماری مرقدوں سے، مرقد اصل میں رقود کی جگہ کو کہتے ہیں، رقود کہتے ہیں سونے کی جگہ، آرام کی جگہ، تو رقود سونا، تو مرقد سونے کی جگہ، لیکن مراد اس سے قبر ہے۔ کہیں گے ہائے کاش، یعنی ہائے ہماری کمبختی، کس نے ہمیں جگایا ہماری خوابگاہوں سے، ھذا ما وعد الرحمن، اعلان ہوگا کہ یہ ہے وہ وعد الرحمن جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی یہ مگر ایک آواز، فَإِذَا هُمْ، تو اچانک یہ سب لوگ، جمیع، سب کے سب، لدینا، ہمارے سامنے، محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ احضر یحضر، احضارن کا معنی حاضر کرنا، محضر جس کو حاضر کیا جائے، اور محضر حاضر کرنے والا۔ فالیوم، پس آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر، شیئا، ذرا سا بھی، ولا تجزون، اور نہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے لوگ، الیوم، آج کے دن، فی شغل، ایک شغل میں ہوں گے، ایک مشغلے میں ہوں گے، فاکہون، جس میں وہ لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ فقیہ یفقہ کا معنی ہوتا ہے پھل کھانا بھی، تفقہ کہتے ہیں پھل کھانے کو بھی، اور کوئی بھی کام ازراہ تلذذ اگر کیا جاتا ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو بھی فقیہین، اترانے والے کو بھی کہتے ہیں فقیہ، یعنی اترانے والا، کیونکہ جو زیادہ خوش ہوتا ہے تو اترا بھی رہا ہوتا ہے نا عام طور پہ۔ فی شغل فاکہون، ایک مشغلے میں ہوں گے، لذت حاصل کر رہے ہوں گے، ہم وازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیہ لگائے ہوئے، لہم فیہا فاکہۃ، ہوگا ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، فاکہۃ، پھل بھی، ولہم، اور ہوگا ان کے لیے، ما، وہ کچھ، یدعون، جو وہ پکاریں گے، اصل میں تھا یدعیون تھا اصل میں، یکتسبون کی طرح، یدعیون، یدعیون، یکتسبون، اس کو پڑھا گیا پھر یدعیون کو یدعیون، اور پھر عیون کو عون کر دیا، یدعون، یعنی جو بھی وہ پکاریں گے وہ ان کو ملے گا۔ سلام، سلامتی ہے، قولا، یہ قول کے طور پر سلام کا لفظ ہوگا، سلام ہوگا قولا، یہ بطور قول کے، من رب الرحیم، اس رب کی طرف سے جو رحیم ہے، یعنی جو کلام ہوگا نا ان کا، اللہ کی طرف سے جو قول ہوگا وہ سلام ہوگا، کہ تم پر سلامتی۔ سلام کا مطلب جو پراپر سلام ہوتا ہے، جس کو ہم ان شارٹ سلام کہتے ہیں، یعنی السلام علیکم۔ وامتاز الیوم، اور جدا ہو جاؤ آج کے دن، امتازو اصل میں تھا امتیزو، اکتسبو کی طرح، ممتاز، ممتاز بھی اصل میں ممتیزن تھا، مکتسبن کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے ممتازن، تو ممتاز جدا ہونا، کہتے ہیں نا یہ دوسروں سے ممتاز ہے، اسی سے باب تفعیل میں جب ہم جاتے ہیں تو تمییز،
ایک دوسرے سے جدا کرنا. کہتے ہیں نا تمہیں تمیز نہیں ہے, تو تمیز کا لفظ یہ آیا کہاں سے؟ اصل میں تمہیں فرق کرنا نہیں آتا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. تو تم جو معاملات چھوٹوں سے کرتے ہو اسی طرح کا بیہیویئر تمہارا بڑوں کے ساتھ ہے, یعنی ادب نہیں کرتے. تو اس لیے کہا جاتا ہے تمہارے اندر تمیز نہیں ہے, یعنی اصل میں تھا تمییز, فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو وہ اردو میں یہ لفظ پھر ادب کے معنی میں استعمال ہونے لگا. تو بدتمیز ہو کیا مطلب؟ تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ چھوٹے کون ہوتے ہیں اور بڑے کون ہوتے ہیں. تو یہیں سے جب باب تفعیل باب افتعال میں جائے گا تو امتیاز, جدا ہونا. وامتاز الیوم, اور جدا ہو جاؤ آج کے دن. ایھا المجرمون, اے مجرمون. الم اعہد, کیا میں نے تم سے, الم اعہد الیکم, کیا میں نے تمہاری طرف یہ عہد نہیں لیا تھا؟ یا بنی آدم, اے بنی آدم. اللہ تعبدوا الشیطان, کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی, اور میں نے یہ تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ اعبدونی, کہ میری عبادت کرنا. یعنی وَأَنِ اعْبُدُونِی عطف ہو رہا ہے اللہ تعبدوا الشیطان پر. یعنی الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان اعبدونی, کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم, اصل میں تھا ان اعبدونی, ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ان اعبدونی. کیا میں نے تم سے یاد نہیں لیا تھا کہ تم میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے, یعنی میری عبادت کرنا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ, اور تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے, جبلن, مخلوق کو, کثیرن, بہت ساری. جبل بھی مخلوق کو کہتے ہیں, آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا, اس کی جبلت ہی ایسی ہے. کیا مطلب؟ یہ بنا ہی اس طرز پر ہے. تو خلق, مخلوق خلقا, جو جس پہ بنایا جاتا ہے نا اس کو بھی مخلوق, یعنی مخلوق کا لفظ ہی جس کو بنایا جائے. تو جبلت بھی مخلوق, کہ تم سے پہلے بہت ساری جبلت کو اس نے گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون, تو کیا تم ایسے نہیں تھے کہ عقل سے کام لیتے. ہذہ جہنم, یہ وہ جہنم ہے, التی کنتم توعدون, جس جہنم کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم, صلا یصلی کا معنی آگ میں داخل ہونا, کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے. اصلوها, داخل ہو جاؤ اس جہنم میں, اليوم, آج کے دن, بما کنتم تکفرون, اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. فوہ کی جمع افواہ, ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم, رجل کی جمع ارجل, رجل پاؤں کو کہتے ہیں, رجل مرد کو کہتے ہیں, اس کی جمع رجال. وتشہد ارجلہم, اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے, بما کانوا یکسبون, ان اعمال کی جو یہ کیا کرتے تھے. ولو نشاء, اگر ہم چاہتے, لطمسنا علی اعینہم, اگر ہم چاہیں تو ہم, لطمسنا, ہم ملیامیٹ کر دیں, علی اعینہم, ان کی آنکھوں کو. طمس کا معنی ہوتا ہے ملیامیٹ کر دینا, جیسے سورہ یونس میں تھا نا, ربنا طمس علی اموالہم, اس کے بعد علی آتا ہے, اس کا صلہ جو آتا ہے نا وہ علی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا, ربنا طمس علی اموالہم, اے اللہ فرعون کے مال کو ملیامیٹ کر دے. تو اگر ہم چاہیں تو ملیامیٹ کر دیں, علی اعینہم, ان کی آنکھیں, عین کی جمع اعین. فاستبقوا الصراط, پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں. فانا یبصرون, مگر کہاں نظر آئے گا ان کو راستہ. ولو نشاء, اور اگر ہم چاہیں, لمسخناہم, ہم چاہے مس کر دیں, یعنی چہرہ بگاڑ دیں, علی مکانتہم, اپنی ہی جگہ پر, اسی وقت. مکانہ اس مقام کو کہتے ہیں نا, مکان جہاں انسان ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, یہاں مراد ہے اسی جگہ پر. تو اسی جگہ سے مراد ہے اسی وقت. ہم کہتے ہیں نا اسی جگہ میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں, کھڑے کھڑے تمہارے ساتھ یہ کر دوں, مطلب اسی ٹائم پہ, یعنی تم ہل بھی نہ سکو اپنی جگہ سے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ, اگر ہم چاہیں تو ان کو انہی کی جگہ پہ مس کر دیں. فَمَسْتَطَاعُوا, پھر ان میں استطاعت نہ ہو, مُزِيًّا, آگے جانے کی. مضا یمضی, مُزِيًّا مصدر آتا ہے, اس کا معنی جانا. جیسے ماضی بھی اس لیے کہتے ہیں نا, جا چکا ہے وہ, گزرنے والا. تو مضا یمضی, چل رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, تو کنٹینیو کسی کام میں رہنا, اس کو بھی کہتے ہیں. فَمَسْتَطَاعُوا مُزِيًّا, تو پس یہ استطاعت نہ رکھیں آگے جانے کی. وَلَا يَرْجِعُونَ, اور نہ لوٹ سکیں گے. یہ جی سورہ یاسین کا رکوع نمبر 4 کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین کے پہلے والے رکوع میں, یعنی اس سے پہلے جو رکوع تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بہت سارے دلائل دیے.
یعنی وہ رکوع یہاں سے شروع ہوا تھا، وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے مردہ زمین نشانی ہے، اس میں سے ہم نباتات اگاتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، پھر کھجور انگور کے باغات اگاتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، اور کیسے ہم دن کو رات سے کھینچتے ہیں، اور سورج اور چاند کی گردشوں کو دیکھو، ستاروں سیاروں کی گردشوں کو دیکھو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ زمین میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ بہت سارے موقع ملتے ہیں جو ظاہری لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ان کو ڈرنا چاہیے، سمندری سفر ہے، فضائی سفر ہے، بہت سارے اسفار ہیں، ہم چاہیں تو اس میں ہلاک کر دیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ ان کی ہٹ دھرمی ایسی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ غربا مساکین کو کھانا کھلاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا۔ اس پر پچھلے رکوع میں کافی ڈیٹیل سے بات ہو گئی، اور ان کی ایک ہی طوطے کی طرح رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اگر وہ قیامت برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، تو اس کا دن بتا دو۔ تو اب اللہ نے اس حساب و کتاب کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے اس رکوع میں، کہ آج تو یہ اس آخرت کے دن سے غافل ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ سور میں پھونکا جائے گا، یہ اپنی قبروں سے اچانک نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور اس وقت کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کون ہے جس نے ہمیں ہماری قبروں سے نکال دیا۔ دیکھیں، مرقد اصل میں خواب گاہ کو کہتے ہیں۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ ہم خواب گاہ ہی کریں، یعنی ہمارے سونے کی جگہوں سے یا آرام کی جگہوں سے، اسی سے ہم اگر ترجمہ کرتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب قبر، تو عذاب قبر کا پھر کیا مطلب؟ یعنی اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی قبروں کو کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑے زبردست سونے کی جگہیں تھی جہاں ہم آرام کر رہے تھے، تو ہائے کاش ہمیں ان قبروں سے کسی نے نہ نکالا ہوتا۔ تو اس کے تین جواب ہیں اس اشکال کے۔ ایک جواب تو یہ کہ مرقد اگرچہ سونے کی جگہوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کے وصفی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ عالمی معنی مراد ہے، کہ قبر کے معنی میں، یعنی مطلق قبر اس کا ترجمہ ہوگا۔ بعض دفعہ کوئی خاص نام کسی چیز کو دیا جاتا ہے، اس میں کوئی خاص وصف، یعنی اس کے اندر کوئی خاص کوالٹی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، لیکن پھر وہ اس کا ایک علم بن جاتا ہے، چاہے اس میں وہ کوالٹی ہو یا نہ ہو۔ اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ہم نے جب کسی چیز کو نام دیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ کوالٹی ہوگی، لیکن بعد میں وہ اس کا علم بن گیا۔ علم کہتے ہیں کہ کوئی قرینے کے بغیر جو کسی چیز پہ دلالت کرے، یعنی اس میں بس نام سے ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہے، اس میں وہ والے معنی نہ پائے جائیں۔ تو قبر بھی عام طور پر آرام گاہ سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے قبرستانوں پہ دیکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ فلاں فلاں صاحب اور سن وفات یہ۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آرام کر رہا ہو، اندر ہو سکتا ہے عذاب ہو رہا ہو، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، لیکن چونکہ ظاہری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے سب اندر جا کے لیٹ جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں بالکل، اور سب کو پتا ہے اب یہاں سے قیامت تک کوئی ہلے گا بھی نہیں، تو اس لیے اس کا نام آرام گاہ رکھ دیا، چاہے حقیقت میں وہ آرام ہو یا نہ ہو۔ اب اس کو آرام گاہ کہنا ہر ایک کے لیے جائز ہے، کیونکہ لغت کا حصہ بن گیا وہ۔ اب کوئی کہے کہ اس کو آخری آرام گاہ تک لے جاؤ، تو دوسرا یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی آرام گاہ تھوڑی ہو سکتا ہے عذاب ہو، تو ہم کہیں گے بھئی قبر کا نام ہی آرام گاہ ہے، تو مرقد، قبر کو مرقد کہا جاتا ہے، چاہے وہ سونے کی جگہ نہ بھی ہو، عذاب کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، ثواب کی جگہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس معنی میں اس پر عین ممکن ہے مرقد کا اطلاق کیا گیا ہو، کہ وہ چونکہ جب میدان حشر کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو وہ قبر کے عذاب کو کم سمجھیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے کاش، یعنی ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں اس قبر سے باہر نکال لیا ہے۔ تو پھر مرقد کا ترجمہ یہاں سیدھا سیدھا قبر سے ہوگا، یعنی اس میں جو سونے والا معنی اور آرام والا معنی ہے وہ معنی ملحوظ نہیں ہوگا۔ تو قبر سے کس نے ہمیں نکال دیا، تو اس پہ افسوس اس لیے ہوگا کہ وہ آگے اس سے بھی بڑا عذاب ان کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ ایک مفہوم تو یہ، دوسرا مفہوم جو ایک صحابی سے منقول ہے، غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا نا، پہلا سور اور دوسرا سور، اس سور کے درمیان میں نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، کیونکہ روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور جو مرے ہوئے ہوں گے ان کی روحیں بھی، ان میں بھی حس کو ختم کر دیا جائے گا، تاکہ علی وجہ الکمال پوری کائنات پر موت واقع ہو جائے۔ تو یہ اس کے بیچ کا جو عرصہ ہے، جس میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا ٹائم ہے پہلے اور دوسرے سور میں، یہ عرصہ ایسا ہوگا جس میں نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر نئی زندگی لوگوں کو ملے گی، روح بھی دوبارہ سے ایک نئی روح، یعنی اسی روح کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لے کر آئیں گے، اور پھر وہ روحیں یہ کہیں گی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا، کیونکہ ان کو لگے گا کہ ہم تو طویل عرصے سے سو رہے تھے، پڑے ہوئے تھے، کوئی حص ہی نہیں تھی ہمارے اندر، یہ زندگی کس نے دی۔ اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے
کہ مرقد میں قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا ان کو، لیکن جب میدان حشر کا سور پھونکا جائے گا نا تو وہ سختی ان کو قبر کے عذاب سے بھی زیادہ لگے گی، لہذا وہ یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یعنی ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، کیونکہ میدان حشر کی سختی ان کو قبر کے عذاب کے مقابلے میں اتنی زیادہ لگے گی کہ قبر کے عذاب کو وہ ایسا سمجھیں گے جیسے آرام گاہ تھی، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ آرام گاہ۔ تو اس میں دوسرا قول جو ہے جو غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ زیادہ قیاس کے قریب معلوم ہوتا ہے، باقی بھی اقوال ہیں، اور یہ اقوال اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ خود قرآن سے ہمیں عذاب قبر کے برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے اور ہمیں احادیث سے بھی عذاب قبر کے برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیت کی کبھی ایسی تفسیر بیان نہیں کی جائے گی کہ دوسری آیتیں اس کی نفی کر رہی ہوں، ہمیشہ وہ مفہوم بیان کیا جائے گا۔ کسی کی بات کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے جو وہ جس پہ وہ خود راضی ہو، وہ خود اس کا انکار کرے تو ایسا مفہوم کبھی بھی اس کا بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کی بات کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اللہ ہی کی بات سے میچ کر رہا ہو۔ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ کہتے ہیں اب یا ویلنا مت کہو، اب یہ نہ کہو ہائے ہماری کم بختی، بلکہ یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے پیغمبر اللہ کے نمائندے آئے، سب یہی کہتے رہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد زندگی ہے، تو سب نے سچ کہا تھا، آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اللہ کہتے ہیں نہیں ہوگی یہ پکار مگر ایک آواز، وَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ، اچانک یہ سب کے سب لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ اچانک ایک ہی وہلہ میں سب کو زندہ کیا جائے گا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ۔ یہ اس لیے کہ مشرک اور کافر ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، بھلا کیسے زندہ ہوں گے؟ تو پہلی دفعہ بننے میں تو پھر بھی ٹائم لگتا ہے، مٹی مختلف پروسیس سے گزر کر اسپم میں تبدیل ہوتی ہے، اسپم کو پھر اللہ ماں کے رحم میں مختلف پروسیس سے گزار کر 9 مہینے میں انسان بناتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں جب دوبارہ زندہ کروں گا نا تو تم کیونکہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا دوبارہ، تو دوبارہ ایسے کروں گا جیسے پہلے بھی نہیں کیا، پہلی دفعہ میں تو پھر بھی ٹائم لگا ہے، دوبارہ تو میرے کن کے یعنی طاقت سے میں انسانوں کو اکٹھا کر دوں گا۔ روایات میں اس کی مثال آتی ہے کہ جیسے ہم گھاس پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک ایک تنکا کیسے کھڑا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے قبروں سے نا ایک ایک کر کے مردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کے دن کسی انسانی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کی، یعنی اس نے کوئی نیکی کی ہو اور اس نیکی کا اللہ اس کو اچھا بدلہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، آج کے دن جنت